السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ لوگوں کی عبرت حاصل کرنے کے لیے اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینے کے لیے چند باتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹے تکلف سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ انسان کسی کے گھر کھانے پر مدعو کیا جائے اور وہ بھوک ہونے کے باوجود تکلف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان جو کچھ سنے اسے بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آدمی کے لیے یہ جھوٹ کافی ہے کہ جو سنے اسے کہتا پھرے۔ جھوٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ دو آدمیوں کو دیکھا جن میں سے ایک بیٹھا ہوا اور دوسرا کھڑا تھا۔ ایک فرشتہ بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں لوہے کا ایک ٹیڑھا ہتھیار ڈال کر اس کے حلق کو کھینچتا تھا اور اسے لگاتار تکلیف دے رہا تھا۔ آخر میں نے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے جس کے لیے اسے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص جھوٹ بولنے کا عادی تھا اور اسے عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ قبر سے قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان صلح کے لیے ذرا سی غلط بیانی کرے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ام کلثوم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جھوٹا اور گناہ گار نہیں ہے جو باہم لڑنے والے آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس سلسلے میں ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو خیر اور بھلائی کی باتیں پہنچائے اور خوشگوار اثر ڈالنے والی اچھی باتیں کرے۔ تو آپ کو بھی چاہیے دوستو اپنے ارد گرد صلح کا ماحول پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ کو نہ بیان کریں تاکہ اس معاشرے کی بہتری کا خیال رکھا جائے۔